نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آخری جو میرے آقا مولا نے حج فرمایا نا، جب آپ عرفات سے، تو بڑی حساس مسئلہ، آپ مقام کو حساس مسئلے کی سمجھ آتی نہیں ہے، پھر ہمارے گاٹے لگ جاتے ہیں، جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ میں نے وضو کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اور حضور نے وہاں کوچ کرنا یعنی اتھو چلنا مؤخر کر دیتا۔ اتنی دیر اس جا غلام افطس و اسود ہو، اتنی دیر حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک غلام آیا جس کا ناک جو ہے وہ چپٹا ہوا تھا اور رنگ گندمی تھا۔ فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا، ختم نبوت تے ڈاکا تے بہت وڈی گل ہے نا، اس دا تو کوئی تصور بھی نہیں نہ کر سکتا۔ یمنیاں دے منہ وچوں ایک گل نکل گئی کہ ایدے واسطے سانو روکیا گیا جدا رنگ گندمی ہے تے نک چپٹے ہویا۔ فلذالک کفر اہل الیمن، اس واسطے یمنی کافر ہو گئے۔ قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی فلذالک کفر اہل الیمن، کہنے لگے میں اپنے استاد کو پوچھا، میں کہا استاد جی یہ گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اسامہ بن زید آئے تو یمنیوں نے کہا انما حبسنا من اجل ھذا، اس واسطے سانو روکیا گیا تو یمنی کافر ہو گئے، ادا کی مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا اور لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے تو انما کانت لاستخفافہم بامر النبی، انہوں نے حضور کے فرمان کو ہلکا جانا۔ حضور نے جب اجازت دے دی تھی کہ اسامہ وضو کر کے آئے، جب حضور نے اجازت دے دی تو یمنیوں نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں اس کے لیے روکا گیا؟ فلذالک حین ارتدوا فی زمن ابی بکر، صرف ایک گل نہ انما حبسنا من اجل ھذا نہ، یمنی کافر ہو گئے۔ یہ ہن مفتی اسی کتھوں لے آویے جیڑا جناب سارا جائزہ لے کے بھئی انہاں ختم نبوت تے کس طرح ڈاکہ ماریا۔